سورۃ فاطر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جو پیغام بھیجا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے بھیجا ہے، اور ان فرشتوں کو خاص پاورز عطا کی ہیں۔ ایسے فرشتے جن کے 2 3 اور 4 بازو ہیں، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ان کے 600 پر تھے۔ زمزم کے کنویں کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتے نے اپنی ایڑی یا بازو سے زمین میں گڑھا کر دیا، جس سے وہاں سے پانی ابل آیا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں۔ اس لیے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں۔ سارے اختیارات کا مالک صرف اللہ ہے۔ وہی رزق دیتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی مشکلیں آسان کرتا ہے۔ اس لیے بندے کو ہر حال میں براہ راست ڈائریکٹ اس کی طرف جانا چاہیے۔ وہ زبردست اور حکیم ہے۔ لوگو تم پر جو اللہ کے احسانات ہیں انہیں یاد رکھو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہاری فصلوں کو نہ اگنے دے تو کسی میں طاقت نہیں کہ وہ اگا سکے۔ اب جن علاقوں میں قحط آتا ہے تو یہ بھی ایک نشانی ہے نا، اللہ تعالیٰ وہاں نہیں اگاتے، نہیں بارش بھیجتے، ساری دنیا میں مل کے وہاں کچھ نہیں اگا سکتی۔ کوئی معبود اس کے سوا نہیں۔ آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ کون تمہیں بہکا رہا ہے؟ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں۔ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، اور سارے معاملات آخر کار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ یعنی فیصلہ لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں کہ اگر یہ جھٹلائیں گے تو یہ کوئی نقصان دیں گے، فیصلہ تو اللہ کے پاس ہے، اور وہ ان کو پوچھے گا اور پکڑے گا۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، برحق ہے، یعنی آخرت کا وعدہ۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ دنیا کی زندگی کا دھوکہ کیا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ جو کچھ وہ انجوائے کر رہا ہے یا رہ رہا ہے، کھا پی رہا ہے، سوتا ہے، اٹھتا ہے، جاگتا ہے، یہ سلسلہ شاید ہمیشہ چلتا رہے اور پھر ختم ہو جائے گا انسان، اور آئندہ کوئی حساب کتاب نہیں۔ یہ مت سمجھنا۔ اور نہ وہ بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں کوئی دھوکہ دینے پائے کہ تم اللہ کی بات نہ مانو۔ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے اب تم اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ تو انسان دشمن کی بات کبھی نہیں مانتا، تو اس کی بات بھی نہ مانو۔ وہ تو اپنے پیروکاروں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں۔ یعنی اس کی بات ماننے کا مطلب یہ ہے کہ انجام بھی پھر اسی کے ساتھ ہو۔ جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو۔ ایسا شخص کیسے ہدایت پا سکتا ہے جو برائی کو اچھا سمجھے، اپنی غلطی کو غلطی نہ مانے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ یعنی ایسے لوگوں کو پھر ہدایت نہیں ملتی جو برائی کو اچھا سمجھے، اپنی غلطیوں پر خوش ہوں۔ بس خامخواہ میں آپ کی جان ان لوگوں کی خاطر غم اور افسوس میں نہ گھلے۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں، اور اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی، سوکھی تھی، قحط زدہ تھی۔ مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا۔ جیسے صحرا پہ بارش پڑے تو ایک دم وہاں پر ہر طرف گرینری ہو جاتی ہے، تو ایسے ہی قیامت کے دن مٹی کے اندر ملے ہوئے انسانوں کے جسم دوبارہ اٹھ جائیں گے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے۔
کیونکہ بہت دفعہ انسان بس انا عزت کے مسئلے کی وجہ سے حق قبول نہیں کرتا. اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے، اچھے کلمات، بہترین ذکر، اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے. یعنی خالی باتیں کام نہیں آتی جب تک انسان کچھ کرے نہ. رہے وہ لوگ جو بےہودہ چال بازیاں کرتے ہیں، یعنی غلط باتیں کرتے ہیں اور فریب کاریاں کرتے ہیں اور چالاکیاں کرتے ہیں اور دین میں بھی وہ دھوکہ بازیاں کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے، کیونکہ اللہ سب جانتا ہے. وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ، اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے. اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. انسان کو اس کی حقیقت یاد دلائی جا رہی ہے کہ وہ ہوش میں آئے. پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے، یعنی مرد اور عورت. کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا، نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے. اللہ کے لیے یہ کام بہت آسان ہے. جس کی چاہے زندگی بڑھا دے، جس کی چاہے گھٹا دے، کیونکہ دعا جو ہے اس سے تقدیر بھی بدل جاتی. اور اسی طرح صلہ رحمی سے انسان کی عمر میں برکت ہوتی ہے. اور پانی کے دو ذخیرے یکساں نہیں ہیں، ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا، پینے میں خوشگوار، اور دوسرا سخت کھاری کے حلق چھیل دے، مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو. اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو. کیونکہ بہت سے کھانے پینے کی چیزوں کی ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ سمندر کے ذریعے ہوتی ہے، کشتیوں کے ساتھ، یعنی کشتیوں کے ذریعے لوگ ادھر ادھر لے جاتے ہیں. اور اس کے شکر گزار بنو، وہ دن کے اندر رات کو اور رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے. یعنی پتہ ہی نہیں چلتا، ایک دوسرے میں تبدیل ہو جاتا ہے. ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، خود بخود ہو رہا ہے یہ سب. چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے. یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک کے لیے چلا جا رہا ہے، یعنی اپنی گردش میں ہے. وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہیں تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے. اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پر ایک کاہ کے مالک بھی نہیں ہے. انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعا سن نہیں سکتے، سن لیں تو تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. یعنی وہاں جا کر کہیں گے کہ ہم نے کب کہا تھا کہ ہم سے کچھ مانگو، اور ہم نے کیا کب کہا تھا کہ ہم تمہاری دعائیں سننے والے ہیں یا تمہارے غم بانٹنے والے ہیں. حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ غیر اللہ سے مانگنے میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں. یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو، اے سب لوگو، نیک بد، عالم جاہل، عورت مرد، کالا گورا، سب کے سب. یا ایہا الناس انتم الفقراء، تم سب محتاج ہو. سوچئے ذرا کہ کبھی کسی نیک سے نیک شخص نے یہ کہا کہ میں بہت نیک ہوں، مجھے مزید نیکی کی ضرورت نہیں، یا مجھے اللہ کی رحمت کی ضرورت نہیں، میں تو خود ہی اپنی ذات میں بہت کچھ ہوں. نہیں، ہر ایک محتاج ہے. کوئی کتنا کچھ بھی کر لے. فرشتے جو دن رات اللہ کے حضور جھکے رہتے ہیں، قیامت کے دن کہیں گے یا اللہ ہم نے تیری عبادت کا حق نہیں ادا کیا، ما عبدناک حق عبادتک. تو جب وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، تو پھر ہم انسانوں کو بھی اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اللہ ہی سے اپنی ضروریات اس کے سامنے رکھنی چاہیے. اور اللہ تو غنی اور حمید ہے. وہ ایک ذات ایسی ہے کہ جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ کسی کی عبادت کی، نہ کسی کے صدقہ خیرات کی، اور نہ کسی اور چیز کی. اور باقی انسان وہ سب محتاج ہے. آپ دیکھیے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دعائیں مانگا کرتے تھے. جنگ بدر میں جب آپ پریشان تھے کہ دشمن ان سے 3 گنا زیادہ تعداد میں سر پہ آ کھڑا ہوا تھا، تو آپ سجدے میں پڑے اور رو رو کر اللہ سے پکار پکار کے دعائیں کر رہے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں میں سے سب سے بڑے ہیں، سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں، وہ اللہ سے خود مانگ رہے ہیں، تو ہمیں ان سے مانگنا چاہیے، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے. فرمایا وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے. ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بوجھ کا ایک ذرا حصہ بھی
ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. یعنی قیامت کے دن تو کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں. سب سے زیادہ فکر دنیا میں آپ دیکھیں کہ رشتہ داروں کو ہوتی ہے، اگر کسی پہ کوئی موت کی تکلیف آ جائے، کوئی نقصان ہو جائے تو وہی پہلے آتے ہیں. قیامت کے دن وہ بھی نہیں آئیں گے تو باقی کس نے آنا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو صرف ان لوگوں کو خبردار کر سکتے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے وہ اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے. نیک کوئی بنتا ہے تو اپنے آپ کو فائدہ دیتا ہے، اور پلٹنا سب کو اللہ کی طرف ہے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہوتے. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، تاریکیاں اور روشنی یکساں نہیں. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں. جب یہ سب چیزیں برابر نہیں، ایک جیسی نہیں، تو اچھے اور برے عمل بھی برابر نہیں، اچھا اور برا انجام بھی ایک جیسا نہیں. ان اللہ یسمع من یشاء، مگر اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں دفن ہیں. یعنی جو مرنے کے بعد ان کی جب جان ہی چلی گئی تو نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ وہ بول سکتے ہیں، نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں. تو اسی طرح جو لوگ دنیا میں زندہ ہوتے ہوئے بھی اپنے آنکھ کان استعمال نہیں کر رہے، وہ بھی ایسے ہی ہیں گویا وہ مرے ہوئے ہیں، مردہ ہیں. تو ان کے اوپر کوئی بات اثر نہیں کرتی، ان کو کچھ سنائی نہیں دیتا، حق پہچانا نہیں جاتا. ہم نے تو آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبع کرنے والا نہ آیا ہو. اب اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں. ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل، صحیفے اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے تھے. پھر جن لوگوں نے نہیں مانا ان کو میں نے پکڑ لیا. اب دیکھیے کہ جنہوں نے کتاب کو نہیں مانا، ہدایات کو نہیں مانا، تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا. اور دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں. طرح طرح کے رنگ اور ڈیزائن ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں. یعنی اللہ نے یہ دنیا، یہ کائنات رنگین بنائی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کو پہچان جاتے ہیں، اللہ کی عظمت کا احساس ان کے دل میں آ جاتا ہے، اللہ کی بڑائی ان کے دل میں آتی ہے، تو انہیں پھر اللہ سے ڈر لگتا ہے. جو جتنا جاہل اور غافل ہے وہ اتنا ہی ڈرنے سے دور ہے. بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو کتاب اللہ کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو رزق دیا. سرًّا وَعَلَانِيَةً، چھپا کے بھی، دکھا کے بھی، کھلے چھپے. یرجون تجارۃ لن تبور، وہ یقیناً ایک ایسی تجارت کی توقع رکھتے ہیں کہ جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوگا، ہرگز کوئی نقصان نہیں ہوگا. کامیابی کا کتنا بہترین نسخہ بتا دیا گیا. اللہ کی کتاب کی تلاوت، اور تلاوت سے مراد صرف لفظی طور پر نہیں پڑھنا بلکہ اس کے معنی کو جاننا، نماز قائم کرنا، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا. یہ ایک ایسی تجارت ہے، ایک ایسا بزنس ہے جس میں 100% نفع ہی نفع ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ اس تجارت کو اپنے فائدے میں کر لے اور ان چیزوں کو اپنی زندگی میں پرائرٹی پر رکھے. جب اللہ کی کتاب کے ساتھ انسان کا تعلق ہوتا ہے تو اس وقت انسان کو براہ راست رہنمائی ملتی رہتی ہے، اچھے اور برے کا فرق پتہ چلتا رہتا ہے، اور اس طرح انسان صحیح رستے پہ چلتا رہتا ہے. نمازوں کے ذریعے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے. انفاق فی سبیل اللہ سے، صدقہ خیرات سے اس کے خطاؤں کا کفارہ ہوتا رہتا ہے، گناہوں کی آگ ٹھنڈی ہوتی رہتی ہے. لہٰذا ایسا شخص جب اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو وہ اللہ کا پسندیدہ بن چکا ہوگا. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ.
اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپائی، یہ سب کام اس لیے کیے تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو نوازے۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجی ہے یعنی قرآن، وہ حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھیں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب، پھر وارث بنا دیا ہم نے اس کتاب کا یعنی قرآن مجید کا، کس کو؟ الذین اصطفینا من عبادنا، جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، صحابہ کرام، تابعین اور اس کے بعد قیامت تک آپ کی امت آپ کی اس کتاب کی وارث ہے۔ انبیاء مال و دولت ورثے میں نہیں چھوڑتے، ان کی وراثت علم ہوتا ہے۔ یہ کتاب آپ نے وراثت میں چھوڑی جو ہمارے لیے اب لازم ہے کہ ہم اس کا حق ادا کریں اور اس کی قدردانی کریں۔ لیکن امت تین طرح کی ہے، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے کوئی تو اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہے، یعنی وہ اپنا حق نہیں دے رہا جو اس کو چاہیے تھا کہ کتاب میں سے دے، یعنی کتاب کے ساتھ اس کا تعلق کوئی نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں سے بعض بیچ کی راہ چل رہے ہیں، یعنی کچھ کر لیتے ہیں وہ کتاب کے مطابق اور کچھ نہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو نیکیوں میں اللہ کے اذن سے دوڑ لگانے والے ہیں، آگے جانے والے ہیں، انہیں کوئی حکم پتہ چلتا ہے تو فوراً عمل کر لیتے ہیں اور اس خیر کے کام میں آگے آگے بڑھنے والے ہیں۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہی بہت بڑا فضل ہے، وہ دوڑتے دوڑتے جنتوں میں جا پہنچیں گے۔ جنات عدن يدخلونها، عدن کے باغ جن میں وہ داخل ہوں گے، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا۔ یعنی انسان کی تمنا دنیا میں کیا ہوتی ہے کہ یہ زیب و زینت کی چیزیں اس کو نصیب ہوں، دنیا میں ایسی آرائش اور ایسی خوبصورتی ہر ایک کو اچھی لگتی ہے لیکن ہر ایک کو ملتی نہیں جو اس کی چاہت کے مطابق۔ ایسے لوگ اگر یہ کام کریں، اس کتاب کا حق دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وراثت کو دنیا تک لے کر جائیں، تو ان کے لیے ایسا خوبصورت انجام ہے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا لباس اس میں ریشم کا ہوگا۔ اب یہ جو تین قسم کے درجے ہیں لوگوں کے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس درجے میں آتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا جو لوگ نیکیوں میں سبقت لے گئے ہیں وہ جنت میں کسی حساب کے بغیر داخل ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں کوئی حساب کتاب نہیں کیے، کیلکولیشن نہیں کی، بس جو حکم سامنے آیا اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے کر لیا۔ وہ صرف یہ نہیں دیکھتے رہ گئے کہ یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ نفل ہے، نیکی کا موقع پایا اور اسے کر لیا۔ اور جو بیچ کی راہ رہے ہیں ان سے محاسبہ ہوگا، لیکن ہلکا محاسبہ۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا تو وہ حشر کے طویل عرصے میں روکے جائیں گے، یعنی وہاں انتظار کرنا پڑے گا ان کو، انہی کو اللہ اپنی رحمت میں لے لے گا پھر آخر میں۔ یہی لوگ ہیں جو کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، وہ کہیں گے اللہ کا شکر جس نے ہم سے غم دور کر دیا اور بالآخر ہمیں نجات دے دی۔ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ، یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا، قدر فرمانے والا ہے۔ الذي احلنا دار المقامت من فضل، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ لا ٹھہرایا۔ لا يمسنا فيها نصب، یہاں ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ ولا يمسنا فيها لغوب، اور نہ ہمیں یہاں کوئی بوریت، نہ کوئی مشقت، نہ کوئی تکان۔ والذین کفروا، اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ لا یقضی علیہم فیموتوا، نہ ان کا فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، یعنی ان کا قصہ نہیں پاک کیا جائے گا۔ ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ ان کے عذاب میں کسی قسم کی کوئی کمی کی جائے گی۔ کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم ہر ناشکرے کو جزا دیں گے، یعنی جس نے اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کے احکامات کی ناقدری کی، پھر قیامت کے دن وہ اس انجام سے دوچار ہوگا۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، اور وہ اس میں چیخیں گے، چیخ چیخ کے کہیں گے ربنا اخرجنا، اللہ ہم کو یہاں سے نکال، نعمل صالحا، ہم کوئی اچھے کام کر کے آئیں، غیر الذی کننا نعمل، ان کاموں کو سوا جو ہم کرتے رہے، یا رب تو ہمیں اس مصیبت سے نکال، اس جہنم سے نکال، تاکہ اب ہم اپنی اصلاح کر کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پر ان کی
اس مشکلوں کا آسان نہیں کریں گے، بلکہ فرمائیں گے اولم نعمرکم، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی، ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ جس میں جو نصیحت لینا چاہتا تھا نصیحت لے سکتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کا عذر پورا کر دیتے ہیں جسے اللہ نے 60-70 سال تک زندگی عطا فرمائی ہو، اللہ اس کا عذر پورا کر دیتے ہیں، اس کے بعد اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہ جاتا کہ میں اچھے کام نہیں کر سکا۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، اللہ نے ساری حجت تمام کر دی لیکن تم نے اپنا طرز عمل نہیں بدلا۔ فَذُوقُوا، پس چکھو، فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، ظالموں کا آج کوئی بھی مددگار نہیں۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ تو سینوں کے بھید تک جانتا ہے، سب کا پتہ ہے کہ کون کہاں مستی کر رہا ہے، کون کہاں اللہ کی بات نہیں مان رہا اور نہیں ماننا چاہتا۔ وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں جانشین بنایا، اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جا رہا ہے۔ کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کبھی تم نے دیکھا بھی ہے اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے؟ اللہ کے سوا تم جس کسی کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہو، اس سے اپنی حاجتیں بیان کرتے ہو اور اس سے تم مدد چاہتے ہو، بتاؤ ان کا کارنامہ کیا ہے، انہوں نے بنایا کیا ہے، وہ کس چیز کے مالک ہیں، یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں سے ان کے پاس کون سا اختیار ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھئے کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کے دی ہے؟ کیا اس بات کی کوئی اجازت ریٹن ہے ان کے پاس جس کی بنا پر یہ اپنے شرک کے لیے کوئی صاف سند رکھتے ہو؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، ورنہ اس شرک پر تو زمین آسمان پھٹ پڑیں، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا تھامنے والا نہیں۔ ایسا جب زلزلہ آتا ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کو روکے نہیں، کوئی ہے روکنے والا؟ کوئی ہے کنٹرول کر سکے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو اسی طرح اگر آسمان ٹوٹ کے گرنے لگے تو کوئی ہے جو اس کو تھام لے کہ نہیں یہ چھت نہ گرے ہم پر؟ بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے کہ تمہارے ایسے بڑے بڑے کرتوت دیکھ کر اور ایسے گناہ دیکھ کر بھی وہ تمہیں معاف کر رہا ہے، مہلت دے رہا ہے کہ شاید تم درست ہو جاؤ، اصلاح کر لو۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راہ راست پہ ہوتے، مگر جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو ان کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا، انہوں نے ماننے کی بجائے ان سے دوری اختیار کر لی۔ یہ زمین میں اور زیادہ تکبر کرنے لگے اور بری بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ یہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے بیٹھتی ہیں۔ اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی برتا جائے، یعنی جیسے وہ ایلیمینیٹ کر دی گئی، ان کو تباہ کر دیا گیا، تو یہ بھی وہی انجام دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہی بات ہے تو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے کہ سرکشوں کا انجام ایک ہی جیسا رہا، اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا، یعنی تباہ شدہ بستیوں کے کھنڈرات دیکھ کر کوئی سبق لیتے جو ان سے پہلے گزر چکے اور ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے۔ اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین میں کسی نفس کو جیتا نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے، پھر جب ان کا وقت آ پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا، ان کا حساب لے لے گا۔